माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूं, तो उस तरीके से मुसलमान हूं मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूं? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अबू हुमैद सादी ने 10 सहाबा की मौजूदगी में और 11वें में खुद सबको कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, किसी ने नहीं कहा कि भाई जनाब सानू दसन दो। उन्होंने कहा हाँ जी, अबू हुमैद सादी, जो आप दावा कर रहे हैं, आप तो रसूलुल्लाह की सोबत में इतना अरसा रहे भी नहीं है, आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान होने वाले हैं। शुक्र है वो एंड पे मुसलमान हुए थे,
یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ بھی پٹھا گول ہو گیا۔ ابو میں سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے، آپ تو بالکل اینڈ میں مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے۔ سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر، مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے، وہ ہے طریق ہے ترمذی والا، ابن ماجہ اور ترمذی کا۔ میں ابو داؤد 730 نمبر، جس سے شیخ البانی، شیخ زبیر علی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح، خالی حسن نہیں، حسن صحیح۔ اچھا تو ابو میں سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا، ان کا سنو پھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے۔ تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس۔ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے ہی کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے، اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے، تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر، بایاں بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے، یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے، پھر نماز شروع کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی۔ اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں، اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں، اور تورک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو، تورک ہوگا، آخری رکعت میں تورک ہوگا۔ تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے۔ تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ اچھا 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت اسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے؟ وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں، رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی، جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے، ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں، اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا، چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے، اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ۔ یہ ہے اصل بات، ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک بلند کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے، تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے۔ لہذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ چیلنج کریں اس حدیث کو، سنن ابی داؤد کی 730 نمبر۔ عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر، سب سے اسٹرانگ حدیث وہ یہ ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے
سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے, اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز. عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے. جی فرمائیے. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ شیعہ لوگ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں, جبکہ میں خانہ کعبہ گیا, مسجد نبوی میں گیا, سب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی دیکھیے, یہ بھی وہی بات ہے کہ اتنے بڑے اختلافات یہ نہیں ہیں, کیونکہ اہل سنت کا بھی ایک فرقہ جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. مالکی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اتنی بڑی بات ہے. مقصد ہے عبادت. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھو, ہاتھ باندھ کے پڑھو, لیکن اس پہ کوشش نہیں ہو رہی جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ان بندوں کو نماز کی طرف لے آئیں. ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, اس کی جواب جو بھی ہاتھ کھول کے مالکی پڑھتے ہیں اہل سنت کے لوگ ہیں شیعہ. ہمارے پاس دلیل میں جو ہے ہم آیت لیتے ہیں وہ ہے سورہ اعراف کی 29ویں آیت ہے, قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدکم. یعنی یہاں پر خدا بند عالم نے طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیسے پڑھو, تمہارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. الحمدللہ قبلہ سب کا ایک ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھیں, فرمایا اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح سے دنیا سے پلٹ کر جاؤ گے. اب جب اس دنیا سے پلٹ کر جاتے ہیں تو آپ جس کا بھی جنازہ دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ 29ویں آیت ہے سورہ اعراف کی. دوسری آیت جو ہم دلیل میں لیتے ہیں وہ سورہ نساء کی 102 سے لے کر 104 تک آیت ہے. آیت جنگ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہے, سورہ نساء 4 سورہ ہے, کہ جب جنگ کے دوران نماز کا حکم ہے تو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, تو اس وقت آپ ہاتھ میں اسلحہ لے لو. تلوار اور ڈھال اس زمانے کا اسلحہ تھا. اب اسلحہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بند نہیں سکتے, ہاتھ کھلے ہی ہوں گے. اگر ہاتھ باندھ کے اسلحہ لیں گے تو ساتھ میں جو آپ کے کھڑا ہے اس کو تلوار لگ جائے گی. جی دوسری کال کوئی حرج نہیں. اور امام مالک تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے ہاتھ چھوڑ کر. سارے مالکی آپ افریقہ چلے جائیں, نائجیریا اور سارے علاقوں میں دیکھیں, لیبیا کھلے ہاتھوں پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے, پکے سنی ہیں. اور امام اوزاعی تھے شام میں, وہ بھی کہتے تھے کہ آدمی کو اختیار ہے سنی. اور امام لیث ابن سعد تھے امام مالک کے زمانہ مصر میں ان کا مسلک چلتا تھا, وہ بھی کہتے تھے کہ کھلے ہاتھ پڑھنا چاہیے. بڑے بڑے امام ہیں بیٹا, اہل سنت کے تابعین ہیں بڑے بڑے امام, حسن بصری, سعید بن المسیب, ابراہیم نخعی, ابو حنیفہ کے دادا استاد محمد ابن سیرین, یہ سارے لوگ کھلے ہاتھ سے نماز پڑھتے تھے. یہ پوچھ لینے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیے کہ کھول کے. 8واں پارہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحُلُّوا أَصَابَنَا مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت وچ جان تے توجہ رکھنا. اللہ قرآن وچ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ. اللہ فرمایا مسلمانوں جدوں نماز پڑھن واسطے آؤ تے مخلص ہو کے آؤ. مخلص اللہ نو پتا سی کوئی جُتی چکن میں آؤندے نے, فرمایا مخلص ہو کے آؤ. کما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ, نماز ایویں پڑھو جویں اللہ نے پیدا کیتا ہے, جویں اللہ کول واپس جانا. جدو پیدا ہویا ادو بھی ہاتھ کھلے, جدو واپس جانا ادو بھی ہاتھ کھلے. درمیان وچ کینچی بنن دی کی لوڑ ہے؟ توجہ ہے. پورے قرآن چ ایک آیت ہوے اللہ کیا ہوے ہاتھ بن کے نماز پڑھو, میں ایتھوں بن کے جادے چ باہر نکلنا. ایک آیت قرآن چ کوئی نہیں. سیاستہ وچ ایک صحیح روایت نہیں جہدے چ ہوے کہ حضور نے ہاتھ بن کے پڑھی ہو. نبی پاک کیویں نماز پڑھدے سن؟ میرے ہاتھ وچ کتاب فتاوی عبدالحی, فتاوی عبدالحی لکھنوی, یہ جلد اول صفحہ 185 ہے. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الصلاۃ رفع یدیہ قبالۃ یدیہ فاذا کبر ارسلہما. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی نماز پڑھتے تھے تو تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو لٹکا دیتے تھے, ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. اے برادران اسلام دی کتاب ہے فتاوی عبدالحی حنفی عالم دین. وہ لکھدا رسول ہاتھ کھول کے پڑھتے سن, جدوں نبی ہاتھ کھول کے پڑھ دیتے غلام نبی رسول بھی ہاتھ کھول کے پڑھ. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے جلد اول صفحہ 391 تے 392. یہ لکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے سن, اور حضرت عبداللہ بن ازار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے سن. حسن بصری ہاتھ کھول کے پڑھتے سن, ابراہیم نخعی ہاتھ کھول کے پڑھتے سن, ابن جبیر ہاتھ کھول کے پڑھتے سن. یہ بخاری دا استاد ابن ابی شیبہ
ਇਹਦੇ ਚ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਤੇ ਤਾਬਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਬਈਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਰਸੂਲ किताब ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ रसूल ने हाथ खोल के पढ़ी, ऐसे हाथ खोल के पढ़। करने वाले, इख्तिलाफ करने वाले, रसूल का तरीका बदलने वाले 23 साल रोजाना 5 दफा हुजूर नमाज पढ़ के दिखाते रहे। तुम्हें आज तक ये पता न चला कि हाथ खोलते थे कि बांधते थे। मुझे मेरे मोहल्ले का एक जवान हमेशा कहता था कि शिया बड़े बदमाश है, अल्लाह के सामने हाथ खोल के ऐसे खड़े हो जाते। अल्लाह के सामने इंकिसारी से खड़ा होना चाहिए ताकि पता चले कि उसका बंदा उसकी बारगाह में हाजिर है। तो मैं उसे समझाता था कि इंकिसारी इससे ज्यादा इस तरह होती है। यूं करके राम राम कर लिया करो और मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन अल्लाह ने उस पर रहम किया, अपने बाप के जनाजे पे शिया हुआ वो। कैसे? उसे मौलवी साहब से पूछा मेरा बाप कहाँ जा रहा है? तो ये बेटे अल्लाह मियाँ के पास। उसने फिर इसके भी हाथ बांधो